آئیے اب بات کرتے ہیں وائٹامن B2 کی. اس کو رائبوفلیون بھی کہتے ہیں, اور اس کی جو ایکٹیو فارمز ہوتی ہیں وہ FMN اور FAD. یہ FMN اور FAD آپ نے بایو کیمسٹری میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا. وہاں پر اس کا کام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہ ہائیڈروجن ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی فلیوو انزائمس کے ساتھ بائنڈ ہو کر آکسیڈیشن اور ریڈکشن ریئیکشنز میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور اس کی امپورٹنس الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے, انرجی پروڈکشن کے حوالے سے. اچھا, اس کی کمی سے جو سائنس سمٹمز آتے ہیں وہ کوئی بہت اسٹرانگ سائنس سمٹمز نہیں ہوتے, لیکن چند ایسی علامتیں ہیں جس سے اشارہ مل جاتا ہے کہ وائٹامن B2 کی کمی ہو رہی ہے. اس میں ہے اینگولر چلوسس. بیسیکلی یہ جو ماؤتھ کے اینگلز ہوتے ہیں, کارنرز ہوتے ہیں, یہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے یہاں سے کارنرز جو ہیں وہ پھٹ رہے ہوتے ہیں. اس کو کنڈیشن کو کہتے ہیں چلوسس. ایک یہ نشانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈرماٹائٹس اور گلوسائٹس, زبان جو ہے وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہے تھوڑی سی اور ریڈ ہو جاتی ہے, تو یا کبھی پرپلش ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور جو اس میں جو پیپیلاز ہوتے ہیں نا وہ اسموتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو زبان بڑی چکنی سی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے. اور جیسے یہ وائٹامن B2 لینا شروع کرتا ہے بندہ سپلیمنٹ کے طور پر یا ڈائٹری انٹیک میں, تو یہ کنڈیشن ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. نیکسٹ وائٹامن ہے وائٹامن B3. اس کو نیاسن بھی کہتے ہیں, نیکوٹینک ایسڈ بھی کہتے ہیں. یہ باڈی میں انہی دو فارمز میں اویلیبل ہوتا ہے. اور NAD بھی اس کی ایک اسٹوریج فارم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ. اچھا, وائٹامن B3 جو ہے یہ بھی ونس اگین آکسیڈیشن ریڈکشن میں اپنا کردار ادا کرتا ہے, اور NAD NADPH اس فارمس میں ہوتا ہے جو ATP پروڈکشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور اس کی کمی سے بیماری ہوتی ہے پلیگرا. پلیگرا جو ہے یہ 3 ڈیز سے یاد رکھیے گا پلیگرا کو, ڈرماٹائٹس, ڈائریا اور ڈیمینشیا. ہوتا یہ ہے کہ آنتوں میں بھی خاص طور پہ جو مائنٹرک اور میزنر نروس پلیکسز ہیں یہ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے بھی وائٹامن کی ضرورت ہوتی ہے. کئی انٹسٹائنل بیکٹیریاز جو ہیں یہ اس قسم کے وائٹامنس سیکریٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن جب اینٹی بائیوٹک تھراپی زیادہ ہو جائے یا GI T کی کوئی پرابلم ہو یا ڈائٹ میں یہ پرابلم آ جائے کہ وہ ڈیفیشنسی ہو جائے, تو پھر یہ پلیگرا ڈیولپ ہوتا ہے. پلیگرا فوراً ڈیولپ نہیں ہوتا, اٹ ٹیکس ٹائم. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند ہفتوں اگر وائٹامن B3 نہیں کھایا تو پلیگرا ہو جائے گا, اٹ ٹیکس ٹائم. اور ایز اے پارٹ آف ہائپولیپیڈیمیا ٹریٹمنٹ جتنے بھی اس وقت جو کامیاب دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں, دے بلانگ ٹو HMG کوئی ریڈکٹیز انہیبیٹرس یا اسٹیٹن جنہیں کہا جاتا ہے. اسٹیٹن دوائیوں کے ساتھ بھی اور تنہا بھی نیاسن ایز اے پارٹ آف تھراپی یوز ہوتی رہی ہے. اب اس کا استعمال ذرا کم ہے, ورنہ یہ کمبینیشن میں استعمال ہوتی تھی. اس وقت ہائپولیپیڈیمیا کی جو بہترین دوا ایلوپیتھک میں ہے وہ ہے اسٹیٹن گروپ. تو بہرحال یہ نیاسن جو ہے وہ ہائپولیپیڈیمیا کا ٹریٹمنٹ کور کرتی تھی. اور پھر نیکسٹ وائٹامن ہے وائٹامن B5. اس کو پینٹوتھینک ایسڈ بھی کہتے ہیں. یہ بھی کو انزائم A, بڑا مشہور کو انزائم A آپ نے ذکر سنا ہوگا. یہ بھی TCA سائیکل میں اس کا بڑا کردار ہے, اور کئی میٹابولک پروسیسز میں کو انزائم استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی وائٹامن B5 جو ہے وہ ایسائل گروپس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کام آتا ہے. یعنی کیمیکل ریئیکشنز میں جو ایسائل گروپس کا ٹرانسفر ہوتا ہے اس میں یہ سپورٹیو کردار ادا کرتا ہے, جیسے سوسینائل کو ہے, فیٹی ایسائل کو ہے, ایسیٹائل کو ہے. پھر وائٹامن B5 جو ہے وہ فیٹی ایسڈ سنتھیز انزائم کا بھی ایک پارٹ ہوتا ہے. چونکہ کو انزائم ہے نا, تو یہ پارٹ آف انزائم بن جاتا ہے, اور جس کی مثال ہے فیٹی ایسڈ سنتھیز. اس کی ڈیفیشنسی سے اس وقت کوئی خاص بیماری سامنے کیٹیگرائز نہیں ہوئی ہے ہیومنس میں, اور کوئی ابھی تک اس کا کوئی واضح طور پر کوئی ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس بھی سامنے نہیں ہے. لیکن اٹ شوڈ بی ٹیکن ان دا ڈائٹ, اینڈ اسپیشلی سورس جو ہیں اس کی ایگ, لیور, یسٹ, یہ اس کی بڑی اچھی سورسز ہیں. کوئی کلینکل انڈیکیشن اسٹرانگ نہیں ہے اس کی.